reducing bias, disabilities and age. Now, when you're writing in your thesis, you also have to be careful about the language bias that is used or that is reflected when we talk about disabilities. یا دوسرا ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اسپیسیفک بات نہ کر رہے ہوں. آئیں پہلے بات کرتے ہیں بائس کی, اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ڈسیبلٹیز. ناؤ the point of a researcher is that whoever the participants are, they should maintain the utmost integrity of the participants and they should refer to them with respect. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے, the human being is sort of seen synonymous to the disease that person has, یا synonymous to the disability that person has. So referring to somebody as crippled or invalid is highly pejorative. اسی طرح سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ autistic, avoid using words like this, جیسے کہ جو انسان ہے وہ انسان نہیں ہے یا وہ بندہ نہیں ہے, وہ بس وہ ایک ڈیزیز بن کے رہ گیا. So you need to talk about people with autism, participants with neurotic disorder. So bring the word people first. اسی طرح سے کہتے ہیں پکٹوریل امیجز کا لے کے لیبل نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو, جیسے ویل چیئر باؤنڈ. سو یو کین ٹاک اباؤٹ اے پرسن ان ویل چیئر اور یوزنگ ویل چیئرس. سو دیز آر اسمال تھنگس, بٹ ان دا ایکڈیمک کمیونٹی, بیکاز یو آر ریسرچر, ان چیزوں کو بڑی غور سے دیکھا جاتا ہے اور ان پہ اعتراض کیا جاتا ہے. اسی طرح ایگزامپلس ہیں ایڈز وکٹم, برین ڈیمیجڈ. So use them with care and use the word people first, people with certain disabilities, rather than making them a disease themselves or referring to them as a disease or disability first. اب آ جائیں ہم ایج کی طرف. خاص طور پہ اگر آپ کا سیمپل اسٹریٹیفائڈ ہے تو you need to clearly identify the age ranges. So don't give some vague statements about the participants' age, saying over 60, below 20, young women یا adults, کیونکہ ان سب کی connotation different context میں فرق ہو سکتی ہے. So اسی طرح آپ یہ نہیں لکھیں گے under 18, you will give a range 18 to 20, 10 to 12. اور 12 سال سے جو بچے لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کو ہم وی کاؤنٹ دیم بائی دا وے ایز ینگ اڈلٹس. سو اسی طرح ایلڈرلی, سینئر, جو لوگوں کے آگے اپنے نام کے آگے یوز کرتے ہیں, بہت کائنڈلی ان کو نہیں دیکھا جاتا ہے. سو کیپ دیز تھنگس ان مائنڈ. اب آپ کوشچن ایک یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے ریفر کرنا ہے اور کس طرح آپ لینگویج یوز کریں اس کے بارے میں. وین یو آر ریڈنگ دا پیپرز فار دا لٹریچر ریویو, پے اسپیشل اٹینشن ٹو ہاؤ دا پارٹیسپینٹس ہیو بین ریفرڈ ٹو, کیونکہ یقیناً آپ وہی پیپرز پڑھیں گے جو کہ آپ کی ریسرچ سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے بھی اگر اسی قسم کے پارٹیسپینٹس کی بات کی ہوگی, یو ول گیٹ این آئیڈیا آف ہاؤ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دیم. جتنا آپ کا پیپر ریسنٹ ہوگا اتنا ہی یو کین سے وتھ کانفیڈینس کہ میں یہ والی ٹرم یوز کر رہا ہوں. فار انسٹنس ایک ٹرم کسی ریسرچ میں یوز ہوئی تھی اباؤٹ دوز پیپل ہو نائدر نیو انگلش نور اردو ان پاکستانی کانٹیکسٹ. تو اس کے لیے ورڈ یوز کیا تھا سیمی لنگولز, کہ جیسے ان کو پوری کوئی بھی لینگویج نہیں آتی ہے. تو اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض تھا. اگر آپ کو یہ ٹرم استعمال ہی کرنی ہے تو یو نیڈ ٹو پٹ این اسٹیرسک, اور کہیں کہ میں ان کو اس ٹرم میں یوز کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں only because for the need of a better term to explain the thing, although I'm fully conscious کہ اس کی تھوڑی سی اس کو ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا ہے اور بہت اچھے طور پہ نہیں پہچانا جاتا. Then you need to explain it. The whole point is to show your examiner that you have cognition of these things, that you're aware of these biases.